حدیث نمبر 76 ظلم کا اندھیرا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. کتاب المظالم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. قاضی اعظ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا، اور ظالم قیامت کے دن صحیح رستے پر یعنی جنت کے رستے پر نہیں چل سکے گا. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی مومنوں کا نور. لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا. وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے، لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا، اندھیرا ہو جائے گا. اور یہ پل صراط پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے. اور اسی طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی. یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے. تو اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات، سختیاں، سزائیں، تکلیفیں. تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے. تو یعنی ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے. حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے. اور اصل میں ظلم اس انسان پہ کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا، وہ اپنا حق پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے. یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے. جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر، علم کی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے. اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کو تو نور دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے. لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا. اسی لیے فرمانا، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے. پھر اسی طرح جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. ظالم شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر اسی طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا.
ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے، اور رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے کہ کسی کے اوپر بھی، کسی انڈیویجول کے اوپر، کسی آرگنائزیشن کے اوپر، کسی بھی طرح کا، چاہے مال سے، چاہے کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے، یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے، یا اس کو گالی گلوچ کر کے، یا اس پہ جھوٹے الزام لگا کے، یعنی ہر طرح کا ظلم اس میں آ جاتا ہے. یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں، صرف مال چھیننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا جو ہے. بعض اوقات جو ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یا یہ کہ دوسرے کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے ہیں، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں. یا کسی کا کوئی بھی جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. تو اگر شوہر بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا یا بیوی شوہر کو حق نہیں دیتی، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹیکسی پہ آپ سوار ہوں، آجر و اجیر کا حق ہے، ٹیکسی والے کی ٹیکسی آپ استعمال کریں اور پھر بھاگ نکلیں. کسی دکاندار سے آپ کوئی چیز خریدیں، آپ اس کو لے کے پیمنٹ ہی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. یعنی اسے بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، میں پار ہو جاؤں گا. لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے. مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. ساری زندگی کی کمائی مظلوموں کو مل جائے گی. جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور کس کو مل جائے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا دنیا میں. پھر ایک مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہیں، لہذا مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کے اوپر رکھ دی جائیں گی تاکہ ان کے حصے کی سزا یہ شخص بھگتے. کتنے بڑے خسارے میں ہے ایسا شخص، کتنے بڑے نقصان میں ہے. ظلم کی اور قسمیں کیا ہے؟ مثلاً عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں، مثلاً آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ مریض کو توجہ سے نہیں دیکھ رہے، وہ بتا رہا ہے مجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، اور آپ کہیں اور ہی کسی اور سوچ میں ہے، کچھ اور دیکھ رہے ہیں، دھیان سے بات ہی نہیں سن رہے، اور پھر اس کو ایسے ہی کوئی دوا لکھ کے دے دیتے ہیں یا اس کو کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ خود سوچئے کہ پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آپ صرف ظالم ہی نہیں، آپ قاتل بھی بن گئے. اور کن کن کیسز میں کہاں کہاں ظلم ہوتا ہے. مثلاً آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کو صحیح طور پر ٹائم ہی نہیں دے رہے، ان کو پڑھا ہی نہیں رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، تیاری پوری نہیں کر کے آتے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت کل کر رہے ہیں. یہ بھی ظلم ہے، کسی کی زندگی ضائع کرنا، کسی کی عمر، کسی کا وقت. جی لمبی لائن لگی ہوئی اور سب کو کاٹ کے ان کا حق مار کے آگے چلے جانا. ہاں، کام کرا کے اجرت نہ دینا. جی یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کو امپلائی رکھنا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ ذرا کام کر کے دکھائیں، اور کام کرا لیتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں دیتے اور یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں ہمیں کام پسند نہیں آیا. انلیس اگریڈ، اگر وہ اگری کر گئے کہ ٹھیک ہے میں فری میں کروں گا، آپ چیک کر لیں، پھر اور بات ہے. لیکن اگر وہ اگری نہیں کرتا اور آپ اس کو دھوکے سے رکھ کے اور فارغ کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. You start buying things from the store and using it for their personal use and then returning it that, we didn't like it or we didn't use it, and then not giving it the way it should be returned. یعنی اس نیت سے کوئی چیز کسی کی لے آنا کہ ہم نے رکھنی تو نہیں، یہ پارٹی بھگتا لیں. پرفیوم لگا لیتے ہیں لوگ جا کے، جی وہاں جا کے پرفیوم لگا لینا، یعنی ناحق کسی کی چیز استعمال کرنا جو آپ کا حق نہیں. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کے لیے بنی نہیں. یعنی کہ وہ پرفیوم اگر تو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹر ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن آپ نے لینا دینا کچھ نہیں.
صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ چلو مفت میں پڑا تو میں لگا لوں. دس از رانگ. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. I saw this lady eating grapes while she was picking up fruit. So she was eating a lot of grapes. I said, you just need to try one. So matlab pura peet bhar ke sab kuch har vegetable ke paas se jaake, so you can't do that because this is zulm. جی استاذہ، جب آپ نے ڈاکٹر کا بتایا تو ایک ایکسٹریم کیس دبئی میں ہوا تھا کہ کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک ڈاکٹر نے آ کے پہلے بول دیا کہ ہی از نو مور، اور پھر دوسرا ڈاکٹر آ کے بولنے لگا ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے، اور 2 دن تک وینٹیلیٹر پہ رکھا اور 60,000 درہم کا ان کو بل دیا. تو اس نے، وہ لیڈی جب مجھے بتا رہی تھی تو شی واز ٹیلنگ کہ ہم اتنی مشکل سے قرضہ لے کر ہم وہ بل پے کیے ہیں اور 2 دن پہلے آلریڈی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم جا کے ٹچ بھی کیے، ان کے پاس کوئی سانس نہیں تھی اور 2 دن وینٹیلیٹر پہ رکھا بعد میں. استغفر اللہ. I have a question actually. There are thousands of zulms we can count and say here, and we can be negative and be sorry about that zulms, but how we should behave as a Muslim. So if something, a zulm upon us came to, we should be think that such as most of them might be unintentional also, because they are also good people, most of them, but they unintentionally do zulm, but they don't even realize. And when you try to advise them, most of people doesn't like advice. So should we just think it as a ransom for us in Akhirah, so we can feel more better here, then we can pray good for them? Or should we just try to make them forced to do that, right? Because most of the people, as I said, don't like advice to be correct. So ہر وقت how we ایڈوائس should نہیں behave? دینی چاہیے، لیکن یہ کہ اچھے طریقے سے دوسرے کے فائدے کے لیے ایڈوائس دی جا سکتی. عبادات کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنا، معاملات میں، یعنی اس کا دائرہ کافی وسیع ہے. تو اب اس کا جو نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. اندھیرے سے کس کس کو ڈر لگتا ہے؟ ہم سب کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ رات کے وقت جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور سڑک پہ لائٹس نہ ہوں اور کوئی آس پاس آبادی بھی نہ ہو، حالانکہ آپ اپنی گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی اس ویکینڈ پہ ہم آشوا گئے تھے درس کے لیے، تو واپسی پہ جو جی پی ایس ہے وہ جہاں جہاں سے ہمیں لے جا رہا تھا، تو کچھ رستہ ایسا آیا کہ بالکل اندھیرا تھا اور صرف اپنی ہی گاڑی کی لائٹس تھی. اسی دن میں سورۃ الحدید یہاں پڑھا کر گئی تھی، تو مجھے یہی یاد آ رہا تھا کہ قیامت کے دن کوئی انسان کسی سے لائٹ نہیں لے سکے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا نور ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے کہ اپنی گاڑی کی لائٹس کو کچھ ہو جائے تو پھر آپ ٹوٹل اندھیرے میں کھڑے، کیونکہ اس دن منافقین سے روشنی لے لی جائے گی، اول ان کو دی جائے گی. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. سادہ جی، بنیادی طور پہ یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ڈفرینٹ رولز میں، اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی ادارے میں اگر جاتے ہیں، یہیں کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں، اس فیسلٹی کے ڈفرینٹ ایریاز کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مس یوز کر کے ویسے ہی چھوڑ کر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں پہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا. ایون ہم واش رومز بھی اگر یوز کر رہے ہیں تو ہم کیسے ان کو یوز کر رہے ہیں اور پھر بعد میں ہم کیسے دوسروں کے لیے اس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. حدیث نمبر 77، مظلوم کی بد دعا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. کتاب المظالم. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی پکار سے بچتے رہنا. اتقی دعوت المظلوم یعنی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے.
یہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہاں جا کر انہیں پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اگر وہ اس بات کا اقرار کرنے میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ تحقیق اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب یہ بھی مان لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ بے شک اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غرباء پہ تقسیم کی جائے گی. پھر اگر وہ تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی پکار بد دعا سے بھی ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. مراد یہ ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر ظالم کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے، تنبیہ ہے. یعنی ظالم کو اس بات سے لازمی ڈرنا چاہیے کہ ایک چیز جو اس کے ذمہ واجب تھی اس کی مقدار کو زیادہ لے لینے کی وجہ سے مظلوم اس کے لیے بد دعا نہ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کسی کا حق نہ مارے. جیسے زمینی کی بات ہوئی، پراپرٹیز کی بات ہوئی کہ بھائی بہن کی زمین کو اپنے حق سے زیادہ زبردستی نہ اس سے لے لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے اور پھر وہ بد دعا اس کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں یعنی اس کی بد دعا جو ہے وہ قبول کر لے جس نے اس پہ ظلم کیا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے. بون فائر کبھی کی ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سپارکس. تو اس کی مثال دے کے سمجھایا گیا بد دعا جو ہے نا وہ دل جلتا ہے نا، دل کے اندر ایک جلن اور کڑن ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہے اور وہ چنگاریوں کی طرح اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے، اوپر کو اوپر کو اوپر کو. اسی طرح آپ نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا. مظلوم اگرچہ کافر ہو، مظلوم اگرچہ مسلم نہ ہو، یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مسلم کی شاپ نہیں ہے، نان مسلم کی ہے، چلو یہاں سے تو کچھ بھی شاپ لفٹنگ کر لو یا پاکٹ پکنگ کر لو، یہ کون سا مسلمان ہے. جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے نا لیسا علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یعنی عربوں کے بارے میں ہم جو بھی کریں تو ہمارا حساب نہیں ہونا. لیکن کیسے نہیں ہونا؟ کسی بھی انسان پہ ظلم، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں. اسی طرح اگرچہ کوئی انسان گناہ گار ہو، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ فلاں شخص اس کے اندر اتنی بری عادتیں ہیں، یہ تو ایسا اور ویسا ہے، یہ چیز کا حقدار نہیں ہے، اس کو تو دو ہی نہ. جیسے کئی ماں باپ اپنے نافرمان بچے کو کیا کرتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں. تو آگ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے آگ، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. تو اسی طرح مظلوم اگرچہ فاجر ہو، کافر ہو کا تو اوپر پڑا نا، اگرچہ وہ مسلم نہ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر وہ فاجر ہو، فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی ہو، بس اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے. یعنی گناہ کی سزا وہ بھگتے گا، اس کو دیکھ کر تم یہ نہ سوچو کہ اس کے ساتھ تو جیسا چاہے رویہ اختیار کر لوں. یعنی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو ہم بھی غلط کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے، وہ غلط کام اس کا اس کے ساتھ ہے، اس سے روک سکتے تو روکو، اور اگر نہیں روک سکتے تو تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو. ہاں اگر اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد جاری کرنی ہے قانون کے مطابق تو وہ اور بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے. جو غلط کام کیا اس کا ذمہ اس کے اوپر ہی ہوگا، لیکن دعا اس کی سنی جائے گی. اسی طرح مظلوم سے اللہ کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں. تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے چاہے وہ کچھ ٹائم ہی لگ جائے.
السلام علیکم. اتنے سارے واقعات ظالم ظلم اور مظلوم کے سنے ہیں. میرا ذہن گیا بھی 2 سال پہلے میں پاکستان گئی تھی, تو شاید یہاں رہنے کی وجہ سے دل میں یہ چیزیں, یا اللہ کا شکر ہے موقع مل رہا ہے یہاں آنے کا, تو احساس ہونے لگا. چھوٹے بچوں کو دیکھا گھروں میں, 10-12 سال کے بچے یا بچیاں, وہ ماں باپ تنخواہ کی لے جاتے ہیں, جو ان کا ماہانہ بندھا ہوا ہوگا 4-5 ہزار, کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑا ہوا, لوگوں کے گھروں میں. وہ خود بچہ ہے, اس کے سپورٹ جو چھوٹے بچے کر دیے جاتے ہیں کہ ماں سو رہی ہے, جاؤ 6 بجے اٹھا دیا گیا, لے جاؤ بچے کو نیچے کھلا لو. اس کے بعد ان ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جہاں چھوڑا ہوا ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, یا وہ کس طرح رہ رہے ہیں. تو کھانا پینا رہنا, وہ جو دیکھا تو وہ مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی کیا, یہ ظلم نہیں ہے, اور یہ ماں باپ نہیں کر رہے ظلم. وہ کہتے ہیں بھائی غربت کی وجہ سے دے دیا, لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی شفقت سے, اپنے گھر کے ماحول سے اس سے بھی دور ہو گئے, اور جہاں رہ رہے ہیں وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں تو وہ بھی نہ ہم انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک شاید رواج بن چکا ہے کہ طریقہ یہ کہ بھائی جو کھانا بچا, یا اگر گھر والوں نے نہیں کھایا تو بچہ یا بچی بھوکا ہے, وہ جب کھائے گا جب سب گھر کے لوگ کھا چکیں گے. تو یہ ظلم دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب بھی سمجھ دے. اور وہاں بول نہیں سکی, میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھا اور یہ سوچا کہ شاید میں یہاں رہتی تو میں بھی نہیں کا قصہ ہوتی. کیونکہ وہ جو عام ہو جاتی ہے نا برائی, تو پھر اس کا برا ہونا محسوس ہی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ تکلیف ہوئی, لیکن ان کے گھر میں کتنے لوگ آتے جاتے ہوں گے اور وہ اس کو نارمل لیتے ہوں گے. یہ تو ایسے ہی چلتا ہے. استاذہ, ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو آج کل چل رہا ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. تو بدعا تو نہیں کرتے, لیکن کیا اس حال میں بدعا کرنی چاہیے؟ مطلب کیونکہ بہت زیادہ وہ جو دعا ہے نا, دعائے قنوت, وہ پڑھنی چاہیے. دعائے قنوت, اوکے, جزاک اللہ. وہ مظلوموں کی دعا ہے. وہ یہاں ایک بات واضح کرتی چلی جاؤں کہ بچے ماؤں کو ستاتے ہیں تو ماؤں کو بہت سنبھل کے دعا بد دعا دینی چاہیے, کیونکہ بعض مائیں بچوں کے ستانے پر ان کو بہت بری بری باتیں کہتی ہیں. تو یہ آپ سب کو کان کھول کے سن لینا چاہیے. کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہ دیں, اس کی ہدایت مانگیں, اس کے لیے خیر مانگیں, اللہ اس کو سمجھ دے, اللہ اس کو نمازی بنائے, اللہ متقی بنائے, جو بھی آپ کے دل میں. لیکن یہ نہ کہے کہ تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جائے, یا تمہارا ستیہ ناس ہو جائے, یا پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول دیتے ہیں غصے میں آ کے. ان سے بھی بچنا چاہیے. Ustazah ji, we had learned in the same chapter in Husnul Khuluq and Unsur Akhaka Zaliman aw Mazluman that we have to help at our believing sister or brother if we see them doing zulm. And the example that auntie gave with regards to, I actually saw, this people beating their young maid, girl or boy, and that happens very frequently back home. So, when I saw it, I actually went to them and like, you cannot do this. Subhanallah, there's going to be some kind of punishment that you're going to receive, or you're already suffering. Realize and don't magnify this. And also another example that was coming to my mind when you were mentioning that Mazloom could be a kafir, a non-believer and whatnot. Another kind of sort of neutralized or justified zulm that I've seen many people doing in this society is they open credit card accounts under their or somebody else's name. They use the max credit limit, and then they say we don't have to pay it. They put a dispute on the charges. So whether it is hundreds of dollars or thousands of dollars, you put a dispute on the credit card, and because the companies are like, huge big corporations, so nobody really follows up, you put a dispute and that's it. But I was thinking how much zulm they're doing on their own selves, because on the day of Qiyamah, each and every dollar will be accounted for. So this is a very prevalent zulm, because the credit card system itself sort of has that loophole and hope and allows it. So something that we all need to be very, very conscious that if we have any payments, if we have any loans, anything like that, we make sure that we are paying it right on time and we're not making these kind of excuses. This is treachery, this is fraudulent. Sometimes people don't pay taxes in countries that they say that the country is not giving them enough resources or enough benefits. But that's a haq to give the taxes. Whether they are not fulfilling their role, we still have to fulfill our. Okay, subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.